الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کیا دے رہا ہوگا؟ تمہاری اولاد کے حق میں ایک مرد کا ایک حصہ اور دو عورتوں کے، پھر اگر دو عورتوں کے دو حصے، یعنی کہ تمہاری اولاد کے حق میں ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے یا زیادہ، ان کے لیے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑ مرا، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑ مرا۔ اگر میت کی اولاد ہے، اگر اس کی اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ، تو اس کی ماں کا ہے تہائی، پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ، بعد وصیت کے جو کر کے مرا یا بعد ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائیں، تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کا، بے شک اللہ خبردار ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ پاک جو نام یہاں پہ دیا گیا ہے علیمن کہا گیا ہے، اور حکیمن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو علیمن سے مراد ہے کہ جس کو یعنی کہ علم تام ہوتا ہے، مکمل علم رکھنے والا ہے، اور ہر علم جو یعنی کہ ہر طرح کا علم جو اصل ہے وہ علم۔ فرمایا یہاں پر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا مستحق بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو وارث ہوتا ہے نا اس کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، جو غیر وارث ہوتا ہے نا اس کے لیے وصیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وارث کی بات، اللہ پاک وارث کے بارے میں وصیت فرما رہا ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی کے اپنی وصیت لکھیں گے نا، فرض کریں میں ہوں، میرے پاس مال ہے، کچھ چیز ہے، میں وصیت کرنا چاہتی ہوں، تو میں اپنی بیٹی بیٹے کے بارے میں وصیت نہیں کروں گی، ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھوں گی، کیونکہ ان کی جو بھی حصے ہیں حق ہیں وہ اللہ نے لکھ دیے، اللہ نے بتا دیے ہیں۔ میں جو یعنی کہ مزید کچھ کرنا چاہوں گی کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی رشتہ دار کی مدد، کسی غریب کی، کسی مسکین کی، تو میں اس کے حوالے سے شرعی وصیت کروں گی، غیر شرعی وصیت نہیں کروں گی کہ میرے فلاں بیٹا میرا نافرمان تھا اس کو محروم کر دیا جائے، میری فلاں بیٹی غریب ہے اس کو زیادہ دے دیا جائے، ایسا نہیں۔ یہ وصیتیں جو ہوتی ہیں یہ خلاف شرع ہوتی ہیں، یہ باطل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں کو دونوں کو میراث کا مستحق بنایا ہے، اور ہر ایک کے حصہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ اور یہ اصول بھی معلوم ہوگا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے میں جو مال آئے گا اس طرح کی تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملا جائے گا، یعنی کہ لڑکے کے دو حصے لڑکی کا ایک حصہ۔ مثلا کسی نے ایک لڑکا دو لڑکیاں چھوڑی ہیں تو مال کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں تو کیا کیا جائے گا، مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، ان 4 میں سے 2 لڑکے کو دے دیے جائیں گے اور 1 لڑکی کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا ہے، یعنی کہ کیا بتایا ہے، اور بجائے لیل انسا یہی نہیں کہ مثلو حظ الذکر، مثلو حظ الانثیین فرمایا ہے اس کی جگہ پہ کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کی مقدار دو، یعنی کہ یہ پابند کر دیا گیا، توجہ دلائی کہ لڑکے کو دینا ہے نا تو 2 لڑکیوں کی مقدار اتنا دو، یعنی کہ لڑکیوں کو ایک ایک حصہ ملتا ہے نا، تو لڑکے کو 2 ملتے ہیں تو لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر دو، یعنی کہ اتنا باریکی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ لڑکا اکیلا نہیں ہے، بیچ میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، لہذا لڑکیوں کو بھی 2 لڑکیوں کو ملنا چاہیے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی اگر نرینہ اولاد نہ ہو اور صرف لڑکیاں ہی ہوں، لڑکے نہیں ہیں، صرف لڑکیاں ہیں، تو ان کو کیا کرو، 1 سے زائد ہوں تو ان کو مال موروث سے 2/3 مال ملے گا، جس میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی، اور باقی 1/3 دوسرے ورثاء مثلا میت کے والدین، بیوی یا شوہر کو مل جائے گا۔ یعنی کہ لڑکیاں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں،
ان کی ایک مقدار مقرر کر دی گئی ہے کہ اگر لڑکا آپ کے پاس نہیں ہے تو لڑکا نہیں ہے تو کیا کرو کہ آپ لڑکیوں کو جو جتنا دینا ہے اس کی مقدار یہاں پر مقرر کر دی گئی ہے کہ 2 لڑکیاں اور 2 سے زائد سب کے 2 تہائی میں شریک ہوں گے. 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے، جیسے کہ فوق اثنتین کے الفاظ ہیں، اور لڑکیاں 2 ہوں تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے. جتنے 2 لڑکیوں کو مال تقسیم ہوتا ہے، فرض کریں آدھا مال جو ہے نا وہ سب لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، اور آدھا جو ہوگا نا وہ لڑکی کے پپھو، لڑکی کے چچا اور دادا دادی زندہ ہیں تو ان کے لیے دے دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی ہے اور اولاد نرینہ بالکل نہیں ہے تو اس کو اس کے والد کا یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ملے گا. اگر ایک ہی بیٹی ہے پاس، بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، باپ مر گیا ہے یا ماں مر گئی ہے، تو اس لڑکی کو آدھا حصہ دے دیا جائے گا. یہ نہیں کہ پوری کی پوری وہ مالک بن کے بیٹھ جائے گی، شریعت کا یہ قانون اور قاعدہ نہیں ہے. آدھا مال ملے گا، باقی آدھا جو ہوگا وہ دوسرے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا. ورثاء میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں والدین کا بتا دیا ہے کہ مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ بتایا اور 3 حالتیں ذکر فرمائی. اول یہ کہ والدین دونوں زندہ چھوڑے ہوں اور اولاد بھی چھوڑی ہو، خواہ ایک ہی لڑکا یا لڑکی ہو، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اگر دیگر ورثہ اولاد اور بیوی یا شوہر لے لیں گے اور بعض حالات میں کچھ بچا ہوا پھر والد کو پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ پورا طریقہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے، پورا ڈیٹیل میں، ان ڈیٹیل مسائل سارے سمجھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی اولاد اور ماں باپ کے یہ حصے خدا بند عالم نے اپنے طور پر مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ حکیم ہے. جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں. اگر تمہاری رائے پر تقسیم معراث کا قصہ رکھا جاتا تو مدار تقسیم تم لوگ نفع رساں ہونے کو بناتے، یعنی کہ تم دیکھتے کس سے کتنا نفع پہنچتا ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہارے ہاتھ میں یہ دیا ہی نہیں ہے کہ تم تقسیم کرو، میں تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ میں نے مال میں نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. اس میں میری بڑی بڑی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو میں ہی سمجھتا ہوں، تم نہیں سمجھتے. میں علیم ہوں، میں حکیم ہوں، میں جانتا ہوں، لہٰذا تمہارے ذمہ کرم پہ میں نے رکھا ہی نہیں. تمہارے ذمہ کرم پر رکھتا تم کسی کو کم دیتے، کسی کو زیادہ دیتے. تو لہٰذا اللہ کے ذمہ کرم پہ تھا، اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ نے اسے مقرر کیے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا کیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑا اچھے طریقے سے انصاف کرتے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مرے تمہاری عورتیں، اور اگر نہ ان کے اولاد ہو اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد وصیت کے، جو کر گئیں یا بعد قرض کے، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں جو چھوڑ مرو تم. اگر نہ ہو تمہاری اولاد اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ کہ تم نے چھوڑا ہے بعد وصیت کے، جو تم کرو یا جو تم کر کے مرو، یہ قرض ہے. اب یہاں پر جو ہے شوہر کا حصہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیوی مر جاتی ہے، بیوی فوت ہوتی ہے تو شوہر کا اب جو حصہ ہے بیوی کی جائیداد میں سے، اب بے شک بیوی کو جائیداد اس کے میکے کی طرف سے ملی ہو یا اس شوہر نے ہی بنا کے دی، اس کے نام لگی ہوئی ہو یا کسی طریقے سے اس کو حاصل ہوئی ہو، تو اب چونکہ بیوی فوت ہو گئی ہے اب شوہر گھبراتا بھی اپنے سسرال والیوں سے کہ وہ کیا کہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ہی اس چیز کو اس بیان فرما دیا ہے، خود ہی حصہ مقرر کر دیا ہے کہ پہلے بتایا اس کا شوہر کا حصہ بتایا کہ شاید اس کو مقدم کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے، کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے. اگر اپنے میکے میں عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کا مال وہی ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے. گویا اس زیادتی کا سدباب کرنے کے لیے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرما دیا گیا ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہیں چھوڑی تو شوہر کے بعد جو ہے نا قرض دینے کے بعد، اگر شوہر کے اوپر اس عورت کے اوپر کوئی قرضہ تھا اس کا قرضہ دینے کے بعد پھر یہاں پہ وصیت کی بات کی گئی ہے. اگر اس نے کوئی شرعی وصیت کی ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا اس عورت کے مال سے، اور اس عورت کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ اگر مقروض بندہ مرتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی. ایون کہ اگر کوئی شہید بھی ہوا ہو اللہ کی راہ میں، شہید بھی ہو گیا ہو اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے اور وہ مقروض ہو تو اس شہید کی بھی بخشش نہیں ہوتی. تو
اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی مال وراثت تقسیم کیا جائے تو یہ یہاں پہ رول بتا دیا گیا ہے کہ وصیت پر عمل کیا جائے گا اور اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے نا باقی جو مال بچے گا اس میں سے تقسیم کیا جائے گا. تو شوہر کو بعد ادائے دین اور الفاظ وصیت کی مرحومہ کے کل کا نصف ملے گا. جو اس کی بیوی چھوڑ کر مری ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ مرحومہ کا وہ اس کے شوہر کو ملے گا اور باقی نصف جو ہے وہ دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگا. اب جب عورت فوت ہوتی ہے تو عورت کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کے میکے میں تقسیم ہوتا ہے اس کے شوہر کے دینے کے بعد, اس کی اولاد کو دینے کے بعد جو باقی مال بچ جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنا مقرر کر دیا ہے اس مقرر سے زیادہ ہم اپنی اولاد میں بھی تقسیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جب شوہر بیوی فوت ہو گئی یا پھر جو بھی چھوڑے گی شوہر کو آدھا حصہ مل جائے